السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا کولار ٹری نیوز چینل. میں آپ کو آج یہ خصوصی پیشکش پیش کر رہا ہوں جو ہمیں اور آپ کو جو 17 اکتوبر کی تاریخ آتے ہی ہندوستانی مسلمانوں کی نشاد ثانیہ کی ایک یادگار تاریخ ہے، لیکن ہر سال یہ تاریخ مسلمانوں کو ان کی تعلیمی میدان کی یاد نہیں دلاتی. علی گڑھ کے حوالے سے جب اس تاریخ کا ذکر ہوتا ہے تو ہندوستان کے مختلف حصوں میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے ان تمام مقامات پر شور و تقریبات کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے. جہاں جہاں فرزندان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آباد ہیں وہاں پر سر سید احمد خان کا ذکر ہوتا ہے. سر سید احمد خان ہندوستان کے وہ عظیم سپوت تھے جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانے کا بیڑا اٹھایا اور اپنی ہمت و بلند حوصلگی سے خود اعتمادی حکمت عملی اور سوی فہم کے قوم کو سر اٹھا کر جینے کا موقع عطا کیا. اور ایک عہد ساز انسان تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. حالانکہ وہ ایک خدامت پسند معاشرے میں پیدا ہوئے، لیکن اپنی وسیع نظری بصیرت و بصارت سے تعزیت زمانے کا اندازہ لگا لیا تھا. چنانچہ سر سید احمد خان نے اپنی تمام تر توجہ قوم کو جدید علوم سے آراستہ کرنے میں لگا دی. انہوں نے ایک ایسے وقت میں قوم کی رہنمائی کا فرض انجام دینے کی کوشش کی جب وہ 1870 کی بغاوت کے بعد نیم مردہ ہو چکی تھی. ہر طرف مایوسی کا دورہ تھا. ایسے میں سر سید احمد خان سامنے آئے اور انہوں نے قوم کو احساس و کمتری پستی سے نکالنے کے لیے تعلیم کا راستہ دکھایا. انہوں نے جب علی گڑھ کی تحریک شروع کی تو کامیاب بنانے کے لیے انہیں کیا کچھ نہیں کہا گیا. ٹیچر کی مہد، انگریزوں کی خوش آمدید اور جانے کیا کیا. ان کی جگہ کوئی اور دوسرا ہوتا تو شاید اپنی تمام تر توانائی اپنے دفاع میں ضائع کر دیتا، لیکن اپنے مشن میں لگے رہے. انہوں نے کہا کہ مخالفت کی بنا پر کام کرنے والوں کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ قوم کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکے. قوم کی اصلاح کے لیے انہوں نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رکھا. اپنے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا جو بعد میں کالج بنا اور 1920 میں یونیورسٹی بن گیا آج جسے ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانتے ہیں. سر سید احمد خان 17 اکتوبر کو اس دور میں پیدا ہوئے جب مغل سلطنت کا زوال اور انگریزوں کا عروج تھا. یہ نہایت معزز شریف خاندان سے تھے. ان کے اسلاف عرب سے شاہجہاں بادشاہ کے عہد حکومت میں ہندوستان تشریف لائے اور شاہ نے دلی کے دربار میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے رہے. ان کے والد میر متقی نہایت خانیہ بزرگ اور ان کے والد نہایت خوش سلیقہ تعلیم یافتہ خاتون تھی. سر سید احمد نے مسلمانوں ہند کی زبان حالی دور کرنے اور معاشرے میں بلند مقام حاصل کرنے کی راہیں متعین کی اور انہیں دنیا نشر کرنے کے لیے تعلیم کا ہتھیار استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا. اگر آج کے دور میں ہم اپنے ماضی کو دیکھیں تو ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں کہ جو باتیں آج کے جدید دور میں بھی سمجھ سے باہر نظر آتی ہیں وہ 1.5 صدی پہلے کے لوگ کس طرح سمجھ لیتے تھے. اس کے مطابق کام کرتے ہوئے مستقبل کی نسلوں کو مستفید کرنے کے لیے مکمل نظام کیا. اس زمانے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس کے بانی سر سید احمد خان کی شخصیت سب سے اہم معلوم ہوتی ہے جنہوں نے ہند خلاف 1850 انگریزوں سے غداری کہتے ہوئے غدر 1850 کے نام سے مشہور کرایا دیکھا اور اس سے ہوئے قوم کو ملک نقصان بھی ساتھ ہی آنے والی نسلوں پر اس کے منفی اثرات کو نجومی محسوس کر لیا. اعلیٰ تعلیم یافتہ سر سید احمد خان نے انگریز حکومت میں بطور جج خدمت انجام دیتے ہوئے وطن عزیز کی خدمت کی، لیکن اس کا دائرہ کار بہت محدود تھا. سر سید کے دل و دماغ میں اس سے بہت کچھ آگے کی سوچ تھی. ان انگریزوں کی غلامی سے اپنی قوم اور ملک کو کس طرح سے آزاد کرایا جائے، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے، مقابلہ کرنے کے لیے نئی نسل کو کیسے تیار کیا جائے، انہیں تیار کرنے کا طریقہ ان کی نگاہوں میں تعلیم ہی رہی. سر سید نے پہلے غازی پور اور مرشد آباد میں مدارس کا آغاز کیا، پھر منتقل کے لیے علی گڑھ کے منصوبوں پر عمل
محمدن اینگلو نیشنل کالج MA اور کالج کا قائم کیا، جس کے بعد علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی کا درجہ ملا اور MA کے نام سے مشہور ہوئی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام صرف قوم کے نونہالوں کو جدید تعلیم سے واقف کرا کے اس کے مستقبل روشن بنانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی اور آزاد کرانے کا نیک مقصد تھا۔ ہندوستان آزادی کے لیے انگریزوں زبان کے سمجھنے اور ان کے ارادوں کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے تعلیم کی نئی شمع روشن کرنے والے بزرگ قومی اور سماجی لیڈر، مجاہد آزادی، مورخ و ادیب، انسان کو سمجھنے اور پرکھنے کا ہنر رکھنے والے سر سید احمد خان نے 1 صدی پہلے ہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ مسلم یونیورسٹی نے ملک میں بڑی تعداد میں مجاہدین آزادی نے ملک کو دیے۔ مشہور سماجی مسئلہ سر سید احمد خان نے جدید تعلیم ادارہ کھولنے میں مختلف مسائل کا سامنا کیا۔ مخالفین اور حوصلہ شکنی کرتے والوں کو سامنا بھی کرنا پڑا۔ ہر روزے کو ہنس کو ہٹایا، یہاں تک کہ جب وہ ادارے کے لیے چندہ مانگنے نکلتے تو لوگوں نے ہار پھول کے بجائے جوتے پیش کیے، پھر بھی وہ مایوس نہیں تھے۔ انہوں نے ان جوتیوں کا خیر مقدم کیا اور ان کو فروخت کیا، اس رقم کو ادارے کی اخراجات میں صرف کیا۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ دنیا کی تاریخ، جغرافیہ، تہذیب اور تمدن سب انگریزی زبان میں موجود ہے، لہٰذا اس کو سمجھنے اور اس پر گرفت مضبوطی کرنا ضروری ہے۔ ہمیں اس وقت تک انگریزوں سے مقابلے میں کامیابی نہیں ملے گی جب تک ہمیں اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کی، اپنی بات کہنے اور منوانے کا موقع نہیں ملتا، اور اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ ہم ان کی زبان یعنی انگریزی اور دیگر جدید علم کو سمجھ نہیں لیتے۔ اس خیال کے بعد سر سید احمد خان نے انگلینڈ کا دورہ کیا، تاہم عوام نے اس مشن کو غلط قرار دیا۔ عوام نے اس تعلیمی ادارے کو انگریزوں کے اشارے پر قائم کی جانے والی درسگاہ سمجھا، جس کا کام صرف انگریز حکومت کے وفاداروں کی ایک پڑھی لکھی و تربیت یافتہ ٹیم تیار کرنا تھا۔ اس بنیاد پر عوام نے سر سید کے اس مشن کو مخالفت کی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی۔ سر سید کا موقف تھا، جو قوم اپنے بزرگوں کی خدمت اور قربانی کو فراموش کر دیتی ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی قربانیوں اور خدمت کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے مطابق آگے بڑھتے چاہیے۔ سر سید احمد خان ہمیشہ ہندو اور مسلمان کے اتحاد کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ سر سید کو جیسے آنے والے وقت کا اندازہ ہو گیا تھا، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قوت سے زیادہ عقل سے کام لینا ضروری ہے۔ قوم کو ہر میدان میں آگے بڑھایا جانا چاہیے جہاں انگریزوں کا قبضہ ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے نونہالوں اور کل کے لیڈروں کا تعلیمی میدان میں آگے بڑھایا جائے، کیونکہ تعلیم حاصل کر کے ہی انسان کسی بھی میدان میں دوسرے کے مقابلے میں آسانی سے اپنی شناخت اور سبقت بنا سکتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سر سید ہر احتجاج اور مصیبت کو ہنسی سے برداشت کرتے ہوئے آج وہی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جہاں سے تعلیم مکمل کر کے نکلنے والے لاکھوں ڈاکٹرز، انجینئر، وکیل، افسر، سائنسدان اور پروفیسر، دانشور صرف ملک میں کامیابی بھی منزل کی چھو رہے ہیں، بلکہ بیرون ملک میں بھی ہندوستان کا نام روشن کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی تحریک آزادی علی گڑھ نے ایک بڑی تعداد مجاہدین کی دی۔ جنگ آزادی کے عظیم سپاہی مولانا محمد علی جوہر، سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر ذاکر حسین، سرحدی گاندھی خان، عبدالغفار خان، ڈاکٹر ظفر علی، جالیانہ والا باغ مخالف ریلی کے ہیرو ڈاکٹر سیف الدین کچلو، سابق مرکزی وزیر رفیع احمد قدوائی، سید محمود لیاقت علی چودھری، خالق الزماں، مولانا حسرت موبائی وغیرہ مشہور مجاہدین آزادی بھی علی گڑھ تحریک سے وابستہ رہے۔ تحریک آزادی کی شمع روشن رکھنے والے عظیم مجاہدین میں سے یہ چند نام ہیں۔ ان میں سے بھی زیادہ تر کو آج بھلا دیا گیا ہے، لیکن علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کرنے والے پہلے طالب علم ایشوری پرساد تھے۔ ایشوری پرساد پہلے طالب علم ایک ہندو طالب علم تھے جو مسلم یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے۔ اس طرح شروع سے ہی یہ ادارہ سر سید کے مشن کے مطابق ہندو مسلم اتحاد کی مثالی رہا۔ علی گڑھ کے اس ادارے میں انگریزوں کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو، اس لیے سر سید نے شروع سے ہی انگریز، بالخصوص آکسفورڈ کی تربیت یافتہ اساتذہ کو بھی شامل کیا۔ اس طرح دو قوموں کی تہذیبوں اور زبانوں کے ملن سے ایک نئی قوم نے جنم لیا، جس سے انگریزوں کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ یاد کریں علی برادران مولانا محمد علی جوہر کی لندن میں ہوئی گول میز کانفرنس کی تقریر، یا تو ہمیں مکمل طور آزادی دو یا پھر خبر کے لیے 2 گز زمین۔
اب ہم غلامی ہندوستان میں واپس نہیں جائیں گے۔ اس تقریر نے آزادی کے مطالعے میں ایک نئی جان پیدا کر دی۔ سر سید نے صرف ایک رہنما، مورخ و ادیب ہی نہیں تھے، بلکہ وہ قوم کے ایسے رہنما تھے جن سے انگریز بھی متاثر ہوئے۔ اکثر انگریز انہیں بہت عزت و احترام کے ساتھ یاد کرتے۔ انگریز پروفیسر ارنلڈ کے مطابق تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بڑے آدمی تو اکثر گزرے، لیکن ان میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جن میں حیرت زدہ کرنے والی خصوصیات موجود ہوں۔ سر سید ایک ہی وقت میں اسلام کے مختلف تعلیم کے پیروکار، سماجی اصلاح علمدار، ادیب و سیاستدان تھے۔ بھارت میں ایسے شخص کی مثال کہاں ملتی ہے کہ نہ ہی مال و دولت، نہ ہی عہد و منصب، اس کے بعد وہ قوم ملک کے ہیرو کی حیثیت سے مقبول و مشہور ہوئے۔ ایک انگریز مصنف تھور بک کے مطابق سر سید میں یوں تو بہت ہی خصوصیات تھیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ ان کے اخلاق بلند تھے۔ یہ تھے سر سید احمد خان کے کچھ خصوصیات اور مسلم یونیورسٹی کے کچھ جانکاری۔ اور ان کے والد بھی یہاں کے ہندوؤں سے اور یہاں کے مسلمان سے بہت محبت کیا کرتے تھے، تو ہندو برادری سے بھی سر سید احمد خان کے والد بہت محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سر سید نے بھی ہندو برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے پر بہت زور دیا۔ ان کے اعلیٰ خاندان کے ہندوؤں سے گہرے رابطہ، دوستانہ تعلقات تھے۔ سر سید کے نانا نواب فرید الدین خان نے اپنی ملکیت سے اپنے بیٹوں کے درمیان یکساں طور سے تقسیم کیا اور ساتھ ہی ایک مساوی حصہ اپنے ہندو دیوان لالا ملک چند کو بھی دیا تھا۔ سر سید احمد خان ہولی اور بسنت جیسے ہندو تہواروں میں ہمیشہ شریک رہتے تھے۔ جب انہوں نے غازی پور میں مدرسہ کھولا تو انہوں نے راجہ دیو نارائن سنگھ اور مولانا محمد فصیح کو سنگ بنیاد رکھنے کی دعوت دی۔ یہ ان کی ہندوؤں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی مثالیں تھیں۔ تو میں آپ کو اپنے اسکالر ٹرو چینل کی طرف سے ایک خصوصی پیشکش، جو مسلم یونیورسٹی کے پہلے بانی سر سید احمد خان کے پیدائش کے دن ان کو ایک تہنیت پیش کرتے ہوئے کچھ ڈیٹیلز اور کچھ تصویرات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر پسند آئے تو آپ کے دوست احباب کے موبائل پر شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔